کانفلکٹ اس وقت ٹرانسفارم ہو کے کس شکل میں کھڑا ہے؟ یہ جو کانفلکٹ ہے امریکہ اسرائیل کانفلکٹ، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے اہداف تو کوئی اچیو کرنے ہیں، اور اس اہداف کی قیمت تو ظاہر ہے ایران کی کہ سبجوگیشن ہے، تباہی ہے، یا بہت ساری، اور ایران نے بھی بڑی ریزیلینس شو کی ہے۔ آؤٹ کم کیا نظر آ رہا ہے عنقریب یا آنے والے وقت میں؟ جی، یا پیس ریٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جناب اب جو ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب ایشوز وقت پہ ریزالو نہ ہوں جی جی وہ پھر ٹرانسفارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات میرے خیال میں ہم پچھلے ایک سال سے کہتے چلے آئے ہیں، اور جب ہم نے شروع میں بات کی ہوگی تو شاید اس وقت ہمارے سننے والوں کو شاید یہ نہ اتنا احساس ہوا ہوگا، لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے، وہ شکل سامنے آ گئی ہے۔ تو اس وقت جو امیڈیٹ ایشو جو ہے وہ کہ جی امریکہ اور اسرائیل اور ایران میں صلح ہو جائے گی، یا یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گی، جی یہ جو مارا ماری ہوئی ہے، ہم عام زبان میں بات کریں، جی جی یہ رک جائے گی۔ اب یہ تو وہ فیز ہے اس ایشو کا جو موجودہ فیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے عوامل کیا تھے جنہوں نے اس کو ٹریگر کیا، ان کے پیچھے اور کیا ایشوز تھے جو جڑ ہیں اس سارے مسائل کی، وہ کیا ہیں، اور وہ آیا کہ ان کی طرف کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی اس کی بات بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جب تک آپ اس کو کھودو گے نہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرو گے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالو گے، تو میاں صاحب یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پیس ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اگر پیس ہو بھی جائے گا تو یہ وہ لاسٹنگ نہیں ہوگا، پائیدار نہیں ہوگا، امن پائیدار نہیں ہوگا، یہ وقتی ہوگا۔ اگر وہ مسائل جو جڑ ہے وہ اس کو نہ سمجھا گیا اور نہ ایڈریس کیا گیا تو یہ ایک عارضی حل ہوگا اس کا، چاہے وہ ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن لیٹس سے کہ شروع چند ایک منٹوں میں ہم کہہ دیتے ہیں جو اصل جڑ ہے وہ ہے اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ۔ ٹھیک، اب فلسطین پہ قبضہ تو یعنی ایران سے بھی تنازع اسی وجہ سے، بالکل وہی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کو ضرور ریپیٹ کریں تاکہ اس کے مختلف زاویے سے آپ اس کو ڈسکس کر سکیں اور اس کو تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب تک کہ اسرائیل فلسطین کے تنازع کو حل نہیں ہونے دے گا، میں نہیں کہوں گا حل کرے، حل نہیں ہونے دے گا، وہ دنیا اس کو حل کرنا چاہ رہی ہے، یونائٹڈ نیشن اس کو حل کرنا چاہ رہی ہے۔ پچھلے تقریباً اب 100 سال میں کہوں گا اس کو ہو چکا ہے، اور اسرائیل اس ایشو کو حل نہیں ہونے دے رہا۔ اب یہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، آج آپ ایران امریکہ اسرائیل کا اس وقت جو فیز ہے، کرائسس جو ہے، اس کو اگر آپ کنٹین بھی کر لیں گے، اس کو آپ مینج بھی کر لیں گے، لیکن یہ پھر امن پائیدار نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اصل ایشو تو آپ کا وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایران کی انوالومنٹ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی۔ ایران اسرائیل کا سب سے کلوز ایلائی تھا، 79 سے پہلے۔ اس سے پہلے ایران امریکہ کا کلوز ایلائی تھا 79 سے پہلے، شاہ کے پیریڈ میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اسی کانٹیکسٹ میں یہ امریکہ نے خود نیوکلیئر ریئیکٹر ایران کے شاہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے، اور خود انرچڈ یورینیم شاہ کو دیا تھا۔ اچھا، اب وہی پروگرام ریویلنگ، ہاں،
اچھا وہ تو انرچڈ یورینیم دیا تھا. ایبسولوٹلی. اچھا یورینیم جو ہوتا ہے یہ کوئی لانگ لاسٹنگ چیز ہے, یہ ایک دفعہ دے دیا تو وہ چلتا رہا یا کیا ہوتا ہے؟ یورینیم کی تو ریپلینشمنٹ چاہیے ہوتی ہے. چلے چونکہ آپ نے ایک ٹیکنیکل لائے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں دو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہیں, پلوٹونیم اور یورینیم. پلوٹونیم جو ہے وہ نیچرل حالت میں ملتا ہے اور یورینیم سے بھی نکالا جاتا ہے بعد میں, لیکن یورینیم جو ہے وہ اتنی کنسنٹریشن اس کی نہیں ہوتی کہ وہ استعمال ہو سکیں نیوکلیئر ری ایکٹر میں, اس کو انرچ کرنا پڑتا یا بوم بنانے کے لیے, ایکسپلوژن کے لیے, تو لہٰذا اس کو انرچ کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو مشین اس کو انرچ کرتی ہے وہ سینٹریفیوجز کہتے ہیں اس کو. یہ ہاسپٹلس میں بھی ہوتی ہیں, چھوٹی سی, جو بلڈ کو سینٹریفیوج کرنے کے لیے کرسٹلز بنا کے وہ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو تھکن کرنے کے لیے وہ بھی ہوتی ہے. تو اب جو ایشو ہے وہ فلسطین کا ہے. وہ ایشو 100 سال پرانا ہے. ایشو آج بھی وہی کا وہی ہے جو 100 سال پہلے تھا. اسرائیل اس کو حل نہیں ہونے دے رہا. اب چونکہ وہ حل نہیں ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار تک, تو لہٰذا اب اس نے بھی وہاں بھی شکلیں بدل گئی ہیں. پہلے باقاعدہ ایک پورا ایریا, ویسٹ بینک بھی تھا, غزہ بھی تھا, اور بھی ایریاز تھے فلسطین کا جو حصہ تھے. چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی, اس میں کچھ علاقے عربوں سے چھین لیے گئے, تو لہٰذا ٹرانسفارمیشن ہوتی رہی. دو بڑے ایریاز تھے, جو غزہ جس کو کہتے ہیں اور ویسٹ بینک جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ غالباً جولان ہائٹس وغیرہ, وہ بھی گولان ہائٹ جو ہے وہ سیریا کا جاتا ہے. اب چونکہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے پچھلے 100 سال سے. اب جو ایشو گولان ہائٹس کا ہے یا ویسٹ بینک کا ہے وہ تھوڑا سا سبڈیوڈ ہو گیا ہے اور غزہ سامنے آیا.